پاکستان کی سیاست میں عمران خان ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر کے طور پر آئے، انپرڈکٹیبل، جن کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، جن کی پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا، جس کی صرف ایک سیٹ تھی، وہ ایک سیٹ سے اٹھ کر پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی بن گئی۔ 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں وہ اتنی پاپولر تھی یا نہیں تھی، البتہ وہ الیکشن جیت گئے، لیکن میں پاپولرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورننس کے دور میں پاپولر نہیں تھے، بلکہ الٹا بہت پاپولرٹی ان کی نیچے چلی گئی تھی۔ نکالے جانے کے بعد جو انہوں نے جس طرح کی پالیٹکس کی، جس طرح کی ذہن سازی کی لوگوں کی، جو نیریٹو لیا، جو وہ کھڑے ہو گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر، اس سے ان کو بہت پاپولرٹی ملی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بھٹو صاحب پہ برا ٹائم آیا تھا تو ان کی بیٹی، ان کے خاندان نے اس پارٹی کو زندہ رکھا، اور آج بھی ان کے نواسے کی بنیاد پر یہ پارٹی چل رہی ہے۔ جب نواز شریف صاحب پہ برا ٹائم آیا تھا، پہلے دور میں ان کی بیوی جو تھی کلثوم صاحبہ، انہوں نے نام زندہ رکھا نواز شریف صاحب کا، اور اس ریسنٹ دور میں 2018 والے میں ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ نے اپنے باپ کی ریلیونس کا اور سیاست کا علم بلند رکھا، تو پارٹی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی۔ عمران صاحب کی جو کوالٹی تھی کہ وہ نیپوٹزم کے خلاف ہے اور موروثیہ سے خلاف ہے، وہی ان کے خلاف چلی گئی کہ اب ان کے جیل میں جانے کے بعد جو ان کی مس کیلکولیشنز ہوئیں، عمران کے متعلق ہمیشہ مس کیلکولیشن ہی ہوتی ہے، عمران صاحب کے متعلق ان کی جیت بھی انپرڈکٹیبل تھی، ان کی پاپولیرٹی بھی اچانک ہوئی، اور پاپولیرٹی کے باوجود الیکشن بقول ان کے جیتنے کے باوجود نہ ان کو حکومت ملی، نہ جیل کے دروازے کھلے، الٹا ان کی پارٹی تدر بدر ہو گئی۔ ان کی پارٹی جس برے طریقے سے اس وقت انتشار کا شکار ہے، وہ عمران خان کا ذاتی زوال تو نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی کا زوال تو ہے۔ تو اب وہی سیاست واپس لوٹ کے آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ احتجاج کی حد تک۔ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان آیا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ عمران صاحب کے بیٹے بالآخر اب جب ساری کوششیں ڈائی ڈاؤن ہو چکی، پارٹی تحریک نہیں چلا سکی، پارٹی پریشر نہیں ڈال سکی، پارٹی بندے اکٹھے نہیں کر سکی، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اب ان کے بیٹے جو ہیں عمران صاحب کے، وہ آ رہے ہیں پاکستان میں تحریک چلانے کے لیے عمران خان کی رہائی کی۔ 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے عمران صاحب کی گرفتاری کو، اور یہ بینچ مارک رکھا ہے۔ پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد ہم تحریک انصاف کے عمران صاحب کے ایک دور کے بہت ہی قریبی ساتھی، اسٹالورٹ پولیٹیشین، ان سے بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کا بہت گہرا تعلق ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے واٹ وینٹ رانگ، اور کیا سدھارنے کی جگہ ہے، یا ایسی بند گلی میں عمران صاحب سب کو لے آئے ہیں کہ جس کے بعد نہ عمران کے لیے کوئی واپسی ہے یا باہر نکلنے کا راستہ ہے، نہ پاکستان کی سیاست کے لیے، کیونکہ یہ تمام سیاست اگر بند گلی میں گئی ہے تو اس کے ذمہ دار بہت سے لوگوں کے نزدیک عمران خان صاحب ہیں۔ یہ تحریک نہیں چلنے جا رہی جس میں سلمان اور قاسم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اس کے متعلق ان کی بہن عمران صاحب کی انہوں نے آج فرمایا ہے، سن لیجئے۔ عمران خان نے کہا ہے 26ویں ترمیم کے بعد سارے انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ باہر بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، انہوں نے کہا ہے اب ہم صرف تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کوئی عہدیدار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے، نہیں تو میں باہر نکل کے ان کو پارٹی سے باہر نکال دوں گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے، جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو۔ جو عمران خان کے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، ہم جا کے بتائیں گے کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ۔ سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ بہت وارم ویلکم فواد چودھری صاحب۔ اب تمام طریقے ڈائی ڈاؤن ہو گئے، گنڈا پور پالیسی، گنڈا پور کے جلسے، گنڈا پور کا احتجاج، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے، عمران کو باہر نکالنے کے لیے تمام طریقے جو ہے وہ فلاپ نظر آئے۔ پارٹی جو ہے وہ پریشر ڈالنے میں ناکام رہی اسٹیبلشمنٹ پہ یا گورنمنٹ پہ۔ تو اب آپ کے خیال میں یہ جو طریقہ بتایا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ ان کے بیٹے آئیں گے احتجاج کرنے کے لیے پاکستان میں، آپ کو لگتا ہے یہ کسی طریقے سے بریک تھرو لا سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ نہیں، امپیکٹ تو دیکھیے اس کا بہت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جس طرح کچھ آپ نے بھی مثالیں دی ہیں، نصرت بھٹو صاحبہ کی، کلثوم بی بی کی، خود مریم نواز کی، یہ تو بے نظیر بھٹو شہید کی، یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو جواہر لال نہرو جب گرفتار ہوئے تو ان کی فیملی ہی تھی جس نے یہ تحریک چلائی تھی۔
اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ تو اس سے بہت موٹیویٹ ہوگا، مجھے تو یہ لگتا ہے. اور اگر ان کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، لیٹ سے اگر وہ 5 اگست کو اسلام آباد آتے ہیں تو اس سے ایک بہت ان کا جنریٹ ہوگا، ایک آئی تھنک کافی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آ سکیں گے. آپ ظاہر ہے کہ حکومت کوشش کرے گی انہیں روکنے کی، انہیں پاکستان نہ آنے کی. اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت لنڈن میں ہیں. آپ گولڈ اسمتھ فیملی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے، کیونکہ وہ جو یو کے کی جو ارسٹوکریسی جو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں وہ فیملی جو ہے ان میں جمائمہ جو ہیں بیوی ان میں شامل ہیں. تو آئی تھنک کافی ایک انٹرسٹنگ آئی وڈ سے کہ ایک سچویشن تو بنے گی گورنمنٹ کے لیے. جو لگ رہا تھا کہ اب بالکل کچھ چیلنج نہیں ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، عمران خان کی تو لیگیسی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، آئی تھنک اس سے ایک جو ہے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تو ملے گا. اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور ایئرپورٹ پہ آئیں گے، لیٹ سے وہ پشاور ایئرپورٹ اترتے ہیں، تو دیکھیے بہت بڑا جمع غفیر ہوگا. کوئی اس میں مجھے دو شبہ نہیں ہے کہ جو کام پارٹی نہیں کر سکی، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے نہیں. علی امین ہو، سلمان راجہ ہو، باقی لوگ ہوں، دیکھیے ان کے ساتھ پارٹی جڑتی نہیں ہے. لیکن ان کی قاسم کی اور سلمان خان کی جو بات بشرا ہے بی بی وہ کے ساتھ بھی نہیں جڑتے ہیں. انہوں نے 26 تاریخ کو کوشش کی تھی، 26 تاریخ کو انہوں نے کوشش کی تھی اور لوگ نکلے بھی تھے ٹو بی فیئر وے. لیکن جو امپیکٹ بیٹوں کا ہوگا وہ تو آپ ایگری کریں گے کہ وہ کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا. آئی ایگری ود یو. تو فواد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جمائمہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو ایک ایسی کنٹری میں بھیج دیں گی جہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے، جہاں پر ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے، جہاں پر ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ انگلینڈ کی ایک بہت انفلوئنشل فیملی ہے تو وہ پاکستان میں بھلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں ان کے بیٹے آ کے، سلمان اور قاسم، یا بھلے وہ آ کے پروٹیسٹ موومنٹ لانچ کر رہے ہوں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو اریسٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ دیکھیے بہت انفلوئنشل ہے؟ دیکھیے سوچنا پڑے گا. سچی بات یہ ہے ان کو اریسٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کنگ چارلز کی فیملی جو ہے اس کا کوئی بندہ اریسٹ کرنا ہے. تو بیسکلی دیکھیں یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ظاہر ہے کہ ملک اچھا. جو ہے وہ اپنا یہ بھی بات کریں گے، لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اب بھی کہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دے اور ہم کسی قابل قبول حل کی طرف آگے بڑھیں. عمران خان کہیں گے 6 مہینوں میں الیکشن کروائیں، آپ کہیں گے 3 سالوں میں الیکشن کروائیں، تو 24 مہینے کا فرق جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کچھ عمران خان آگے آ جائیں، کچھ آپ پیچھے آ جائیں، اور ہم ایک پاکستان کے اندر ایک سیٹلمنٹ کی طرف، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھیں. نہیں لیکن لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی کوئی فضا ہے نہیں. فواد صاحب مجھے ایک بات بتائیں، فواد صاحب سیٹلمنٹ کیوں کریں اس موقع پہ؟ فواد صاحب، ہاں وہ فضا نہیں ہے نا، کیونکہ سیٹلمنٹ کیوں کریں؟ کیونکہ دیکھیں عمران صاحب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، الیکشن جیت کر دیکھ لیا، ان کی حکومت نہیں بنی، پاپولیرٹی گین کر کے دیکھ لی، ان کو رہائی نہیں ملی، پروٹیسٹ کروا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ فتوحات پہ فتوحات ریسیو کر رہی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ اس کی بینیفیشری ہے. عمران سے کیوں بات کریں گے؟ وہ عمران تو اس وقت جو ہے وہ پرابلم ہے. اگر عمران کو باہر نکالتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ چلتی ہیں، وہ کچھ نہ بھی کریں تو دس گورنمنٹ وڈ ہیو بین ہیویلی افیکٹڈ نا. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ باہر آئے عمران اب اس وقت اس موقع پہ. تو کامران بیسکلی تو دیکھیں نا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ظلم، جبر، آئین کو پس پش ڈال کے، الیکشنوں کو رک کر کے عوام کے اوپر حکمرانی کی جا سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے سیٹلمنٹ کی. بیسکلی تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے. دیکھیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی ملک اس طرح سے سٹیبل ہو سکتے ہیں. یہ یہ بات آپ صحیح کہہ ہے رہے آپ کی. ہیں. نہیں مطلب آپ کا نقطہ یہی ہے نا. دیکھیں سیدھی ٹھیک ہے. بات ہے، اس حکومت کے پاس جو ریزن بیٹر ہے جو رہنے کی، یعنی جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ حکومت میں ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ عدالت کا ایشو ہے، اور صرف جبر زور کے اوپر حکومت جو ہے وہ قائم ہے. عوام جو ہے وہ تو سچی بات ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی پاکستان میں آپ دیکھیے، ابھی سمبڑیال میں الیکشن ہوا، تھوڑی سی ہمت کی نون لیگ نے پنجاب میں،
اور کہا کہ چلے تھوڑی دیر ہم دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آئے گا. 2 بجے سارے جو اپنا تھے پولنگ ایجنٹس ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکنا پڑا, رزلٹ اٹھانے پڑے. تو یو کین امیجن کہ عوام کدھر کھڑی ہے. سو آپ نے عوام میں اور حکومت کے درمیان اتنا فاصلہ ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں بہت ڈائیورسٹی ہے, جہاں پہ ہر 50 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے, قوم بدل جاتی ہے, مذہب بدل جاتا ہے, فرقہ بدل جاتا ہے. اتنے ملکوں اتنی زیادہ ڈائیورس جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ صرف ظلم اور جبر سے حکومت کرنا از اے بیڈ آئیڈیا, کیونکہ اس کے نتیجے میں کبھی بھی کچھ جو ہے وہ ہو فواد سکتا ہے. صاحب, بڑی مس لیڈنگ نوشن رہی ہے یہ آپ کی پارٹی کے لیے. فواد بھائی, یہ بڑی مس لیڈنگ نوشن رہی ہے, اور عمران صاحب کے لیے بھی, کہ عوام عمران کے ساتھ ہے, عوام کے دل عمران کے ساتھ ہے. میں چلے آپ کی بات یہاں تک مان لیتا ہوں. اب جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام ساتھ ہے, تو جناب, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انلیگلی ہراس کر کے رکھا گیا ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, انلیگلی حراست میں رکھا گیا ہے, تو عوام ساتھ ہے تو عوام سڑکوں پہ ہوتے, پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہوتے. یہ کیسے عوام ساتھ ہے کہ جو عمران بند ہے اور آپ کے خیال میں انلیگل ڈیٹینشن میں ہے, اور عوام پھر بھی ساتھ ہے؟ عوام تو ساتھ نہیں نکلی, ورنہ تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی, 2 سال کے 2 گھنٹے عمران اندر نہ رہتا. نہیں کامران, آپ یہ بات نہیں کر رہے. دوبارہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کو تو بس بندوق نکال لینی چاہیے تھی جب ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی. عوام کو تو جب 34,000 لوگوں کو پرچہ کاٹ کے اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا تھا, تو عوام کو تو چاہیے تھا کہ وہ آگے سے باقاعدہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اور وہاں پر لڑائی میں آ جاتے. دیکھیں, یہ کو دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا, دس از ناٹ اے نہیں, گڈ میں یہ نوشن. نہیں کہہ رہا. نہیں, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹ ہوئی تو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. آج بھی آپ اس ڈر سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے کہ لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ سر, دینا ہے. پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ یہ نا کہہ فواد بھائی, پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے. آپ بیٹھ جاتے ہیں جا پیسفل کے, پروٹیسٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, گولی تھوڑی چلاتے ہیں آپ. تو آپ اس طرح کریے نا کہ حکومت کو کہیں کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دے دے تاکہ وہ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر سکیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو لندن گئے ہوئے, آپ کو میں خیال ابھی 15 دن نہیں ہوئے اور آپ بدل سے گئے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سدا لندن میں ہی رہ رہے تھے. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے لوگوں, اور یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے, فرق صرف آپ کے آرگومنٹ میں آپ بات کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں, آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ریئل پالیٹکس ہے, آپ کہہ رہے ہیں ریئل پالیٹکس میں تو آپ لوگ بڑے کمزور ہیں, پی ٹی آئی کمزور ہے, تو حکومت کو کیا ضرورت ہے جب ہر چیز مینج ہو رہی ہے تو وہ کیوں بات کرے. میرا نقطہ نظر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب تک حکومت, پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے اور پاکستان کو ہم نارملائز نہیں کرتے, یہ سسٹم انسٹیبل رہے گا. کیونکہ دنیا میں کبھی کیوں, پہلے دنیا میں آپ 6 مہینے کے جو شہزادے تھے ان کو بادشاہ بنانا پڑتا تھا, وہ وزیر خود ہی حکومت کر رہا ہوتا تھا لیکن اس کو بادشاہ بنانا پڑتا تھا لیجٹیمیسی کی وجہ سے. آج کی دنیا میں ڈیموکریسی کے علاوہ, ووٹ کے علاوہ گورنمنٹ کو لیجٹیمیسی نہیں ملتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر جو ہے ان کو تو آپ نے ڈی گریڈ کر دیا ہے. اب تو فورن منسٹر بات کرتے ہیں ان سے تو جو ہے وہ کوئی سیریس بندہ لیتے ہی نہیں ان کو, نہ یہاں پہ نہ اپوزیشن ان کو سیریس لے رہی ہے, نہ ہی باہر کی دنیا انہیں سیریس لے رہی ہے. سو دیکھیں, ملک اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. آپ کو ملک کے اندر کوئی ڈیجورے سسٹم لانا پڑے گا, اور ڈیجورے سسٹم کے لیے بہت اہم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سپیس دیں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, اینڈ لائک وائز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سپیس دے عمران خان. سر, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ وغیرہ کے فورن سیکرٹریز یا فورن منسٹر جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو تو پریزیڈنٹ بھی ہمارے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتا. لیکن آپ ہی نے اور آپ کی پارٹی نے پورا ایک بیانیہ بنایا تھا کہ جب ٹرمپ آئے گا تو گولڈ سمتھ صاحب کی جو لابی ہے امریکہ کے اندر, یا جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ٹرمپ کو, ان کا اتنا اسٹرانگ لابی گروپ ہے, اور ٹرمپ خود بھی مائل بکرم ہے عمران خان کی طرف کہ وہ آتے ساتھ ہی حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالے گا. آپ کی باقی کیلکولیشنز کی طرح یہ کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوئی. واٹ وینٹ رانگ کہ بجائے اس کے کہ وہ عمران کی خاطر کچھ کرتا ٹرمپ, اس نے تو الٹا عمران نے جس کے ساتھ پھٹا لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کے سربراہ کو بلا کر جو ہے وہ جھپیاں ڈالی ہیں. ان سے وہ امپریس ہے, ان سے وہ اپنا مشورے کر رہا ہے اسٹریٹجک خطے کے اوپر, اور انڈیا جل رہا ہے. تو یہ واٹ وینٹ رانگ. آپ کا بھی کیلکولیشن ٹرمپ کے اوپر یہی تھا, آپ کی پوری پارٹی کا بھی یہی تھا, باقیوں کا بھی, بڑے لوگوں کا, یہ دانشوروں کا تھا. آپ کی ساری کیلکولیشن کی طرح یہ والی بھی غلط ثابت ہوئی سر. ساری لابی شابی فیل ہو گئی ادھر جا کے.
دیکھیے عمران کے حق میں جو سچی لوبی آ بات رہی ہے تھی. کہ سچی بات ہے کہ ایک پاکستانی کے طور کے اوپر تو مجھے بڑی خوشی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہندوستان کو آگ لگی ہے، وہاں کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ جس طریقے سے اس کے اوپر پٹ رہے ہیں اس ملاقات پہ، اس پہ تو ظاہر ہے کہ مجھے بڑی خوشی بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو کامیابیاں ٹھیک ہے. حاصل ہوئی ہیں وہ یقیناً ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو نیشنلزم ہے وہ بھی واپس آیا، اور ہندوستان کو جو شکست دی ہماری فوج نے آج، اور جس طریقے سے اس کانفلکٹ میں، اس سے پاکستان کا جو ایک آپ سمجھیے کہ جو ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا مسنگ ہو گیا تھا کہ شاید ہم بڑے کو کمزور ہیں، ٹھیک وہ ہے. چیز ہم نے کور کی اور بڑا اس میں کامیابی حاصل کی۔ ہاں اب اس کے لیکن وہ بعد ٹرمپ کارڈ جو نہیں چلا عمران کی ہاں رہائی کے لیے، اس یہ میں میں اس وہ کے طرف اس کا کیا ہوا؟ یہ اس کے طرف بھی میں آ رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس سے جو ریگولر آپ کی کیلکولیشنز تھی وہ آؤٹ ہونی۔ اب اس کے بعد اس خطے میں جو پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہے، ظاہر ہے ان کا قد، ان کی حیثیت بہت اوپر چلی گئی، اور جو ساری کیلکولیشنز تھی کہ پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس کا وہ آ کے یہ کرے گا یا جی. وہ کرے گا، وہ تو آؤٹ ہونی تھی۔ سو ایک طرف یہ تو گین ہے پاکستان کا، اس گین میں چاہتا سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کو بھی شامل ہونا چاہیے، اس کے اوپر جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، یہ تو ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے جس کا پاکستان سے اتنا انٹرسٹ نہیں رہا، وہ باہر ہے، ان کے سب کچھ ہی باہر ہے، وہ ایک فرق ڈالنے کی زیادہ سر وہ کوشش ٹرمپ کرتا ہے۔ کارڈ تو بتائے نا، ٹرمپ کارڈ کو فیل ہوا. میں آپ کو یہی تو بتا رہا واہ ہوں، بھائی. جب آپ نے اتنی بڑی کامیابی لے لی ہندوستان کے خلاف تو موجودہ رجیم جو تھی اس کے اوپر جو کیلکولیشن تھی وہ تو آؤٹ ہونی ہی تھی نا، وہ ٹھیک تو ہے، آؤٹ اس ہو وجہ سے. ٹھیک. اچھا سر ایک بات بتائیے کہ فار ایز لانگ ایز دس سسٹم گوز اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ، آپ کو لگتا نہیں عمران خان کی اتنی ہی ارریلیونس رہائی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ جیسے اب تو وزیر دفاع نے کھل کے کہہ دیا یہ ہائبرڈ سسٹم ہے اور بڑا کامیابی چل رہا ہے، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جیلس ہو رہے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ جس طرح ہم آہنگی ہے، تو تحریک انصاف والے جیلس ہو رہے ہیں اس بات پہ۔ جتنا یہ سسٹم سٹرونگ ہو رہا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ بالکل یہ آپشنز ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں؟ قاسم صاحب آ بھی جائیں، سلمان صاحب آ بھی جائیں تو وہ نہ وہ پروٹیسٹ کلک کر سکے گا اور نہ عمران صاحب کے لیے کوئی رستے کھل سکیں گے۔ کامران دیکھیے، میں اور آپ ایک بہت طویل عرصے سے سیاسی تجزیہ ہی روز کرتے ہیں، آپ اور میں طالب علم ہیں سیاست کے، آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ سسٹم یوں نہیں چل سکتا، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ڈیفیکٹو پاور ہے اس نے ڈیجورے پاور بننا ہی بننا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں پہ اصل پاور لائے کر رہی ہے وہ تو پیچھے پردے میں رہے گی، اور جو یہ صاحبان ہیں یہ سامنے پردے کے اوپر جو ہے یہ کٹ پتلیوں کی طرح آئیں گے اور تماشے کرتے رہیں گے۔ اس کی لمٹ ہے۔ سو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ سسٹم لیجٹیمائز ہوگا اور عوام کو سسٹم میں شریک کرنا ہوگا، یا یہ سسٹم پھر ڈیفیکٹو پاورز کی طرف چلا جائے گا اور یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے، جو ہسٹری کا جو لیسن ہے یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو ایسی کوئی سچویشن نہیں لگ رہی، لیکن دیکھیں اس طرح کے سسٹم بڑے فریجائل ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، اور کوئی بھی واقعہ جو ہے اس سے یہ سسٹم جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو الیکشن ہے، لیجٹیمیسی ہے، ووٹ ہے، عوام کا اعتبار ہے، یہ سسٹمز کو ایک سال میں ڈیولپ نہیں ہوئے، صدیاں لگی ہیں ڈیولپ ہوتے تاکہ اس کے اندر جو استحکام ہے وہ آئے۔ سو سمپل بات ہے، یا تو یہ فواد سسٹم بھائی جو ہے مجھے ایک بات، جی یہ سسٹم تو چل رہا ہے سر، یہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو انٹرنیشنلی بھی اکنالج کیا جا رہا ہے، اس کو سپر پاور بھی اکنالج کر رہی ہے، اس کو دنیا کے بڑے بڑے اکانومی کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں، بلوم برگ بھی کہہ رہا ہے پاکستان اکانومی ٹیک اوور کر رہی ہے۔ مجھے اب سے یہ بتائیے کہ عمران صاحب سے آپ کی جب بھی لاسٹ ملاقات ہوئی یا جب بھی آپ ملتے رہے، آپ ان کا بینٹ آف مائنڈ بھی سمجھتے ہوں گے، وہ کوئی خیالی دنیا میں بیٹھے ہوئے کہ عوام آئے گی چھڑوا کے لے جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں جی عوام قید ہے، میں تو آزاد ہوں۔ آج بھی وہ میڈیا کو جو گفتگو ریلیز کی گئی اس میں فرما رہے تھے وہ کوئی خیالی جنت میں رہ رہے ہیں، یا وہ کوئی ان کو اپنے پہ بہت زیادہ گمان ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کھول دوں گا، یا وہ ایک اتنی انا اور ایگو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو ایک انچ جو ہے بینٹ نہیں ہونا، اور ٹھیک ہے بھاڑ میں گئی پارٹی، بھاڑ میں گئی ملک،
स्पेस नहीं मिल रही, सियासत को ना मिले। मैं तो नेल्सन मंडेला बन रहा हूं ना, मैंने सब कुछ एंजॉय कर लिया, प्राइम मिनिस्टरशिप, पॉपुलैरिटी, हीरोइज्म। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी बाहर आके मैं इनके साथ कोई एग्रीमेंट करूं? तो वो मुल्क के और अवाम को और पीटीआई को सोचे बगैर आपको लगता है अपनी ईगो का शिकार हुए? क्या हुआ? क्या बेंट ऑफ माइंड? आप उनसे मिलते, जब आप मिले लास्ट टाइम, तो क्या व्हाट डज ही थिंक? देखिए, पहली बात तो ये है कि कामरान के एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में अखलाकियात की कोई जगह नहीं है, जब आइन की कोई जगह नहीं है, अदालतें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और आपने जैसे अभी पहले मंजर खींचा कि उम्मीद ही कोई नहीं है, उस वक्त भी अगर इमरान खान अपने स्टांस के साथ खड़े हैं तो ये बड़ी बात है। और आई थिंक कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की कोई बात करने की किसी में जुर्रत है, आइन की बात करने की जरूरत है, तो वो सिर्फ इमरान खान दिखा रहे हैं, बाकी तो सब लोग बैठ गए हैं, बशमूल हमारे सब लोग बैठ गए। तो इस पे और तो ये उनकी स्टांस प्रूडेंट स्टांस आपके ख्याल और में, इसकी बड़ी अक्लमंदी वाला तहसीन स्टांस आपके ख्याल में? इसकी बड़ी तहसीन करनी चाहिए। जो मसला है जिसके ऊपर मैंने खान साहब से पिछली अपनी तीनों मुलाकातों में ठीक है। जो मैंने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया है, वो यही है कि जी देखिए, आपका स्टांस है लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी नहीं। जब तक स्ट्रेटजी ना हो, स्टांस जो है वो खाली काफी नहीं होता। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, आपकी एस्टैब्लिशमेंट से एक लड़ना चाहते हैं, फिर हम हुकूमत की जमातों से लड़ना चाहते हैं, फिर हमने कहा ये काफी नहीं है, सारी अपोजिशन जमातों से भी लड़ना है। तो सियासत में आपको हमेशा दूसरा ये कहना कि हमें फलाने से बात नहीं करनी या फलाने से करनी है, ये भी सही नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कि हमारा ये एजेंडा है, जो भी हमसे बात करना चाहेगा हम उससे वेलकम ठीक है। करेंगे। तो आप मेरी जो क्रिटिसिज्म है पीटीआई के ऊपर, वो इमरान खान के स्टांस के ऊपर नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। हमारा क्रिटिसिज्म उनकी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर है, और मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी के ऊपर है उसके स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सर, और दूसरों को साथ लेके चलने का हौसला होना चाहिए। प्रॉब्लम सारी यही है फवाद भाई कि स्ट्रेटजी जो है, अगर वो भी शायद हो इमरान साहब के पास कि लोग निकल आए ये वो, लेकिन लोग नहीं है, लोग सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद आपको बात करवाएंगे आपसे नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी, और जितनी क्या सराहियां यहां पर अभी हो रही हैं। कभी कोई कह रहा है नवाज शरीफ साहब के डेरा जेल, वो तो खैर वैसी तरदीद हो गई थी हमारे शो में, फिर भी जानने की कोशिश करेंगे ये कहां से बात उठी। कोई जरदारी साहब के कह रहा है कि जी बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब मैं तो समझता हूं कि ये सारी र्यूमर्स हैं। मैं पहले ही कह दूं भाई, वरना मेरे से मंसूब खबर चला दी जाती है। लेकिन सिस्टम जो चल रहा है, और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है जरदारी साहब के हवाले से, इमरान साहब के हवाले से, और ये जो कासिम और सलमान आ रहे हैं, तो इसको हुकूमत कैसे डील करेगी? तो एक ब्रेक के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी साथी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत ही मोहतरम खास इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और हमने सोचा कि बहुत सी चीजों के मुतालिक उनसे पूछ के आबो हवा को क्लियर किया जाए। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। मेरे सामने कासिम खान, इमरान खान के जो साहबजादे हैं, उनका ट्वीट मौजूद है। वो कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो उनको, उनके वालिद को 700 दिन ज्यादा जेल में रख के उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक ऐसे शख्स को तनहा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जिसने हमेशा कानून की हुक्मरानी की, दिस एंड दैट। उससे बड़ी खबर यह है कि कासिम और सलमान जो हैं वो आ रहे हैं 5 अगस्त तक पाकिस्तान, जब 2 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब को। और वो जिस तरह बेनजीर साहिबा ने तहरीक चलाई थी जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जेल में थे, कुलसूम नवाज साहिबा ने, और पहले दौर में नवाज शरीफ साहब के लिए मरियम नवाज साहिबा ने 2018 के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए तहरीक चलाई, इसी तरह उनके बेटे भी आके तहरीक चलाने लगे। तो हुकूमत किस तरह देखेगी इसको? गिरफ्तार किया जाएगा उनको, या उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, या उसके बाद आप समझते कि नहीं मुज़ाकरात हो जाने चाहिए? अब तो उनके बच्चे भी आ रहे हैं, अब तो हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान। बात यह है कि ये जिस वाक़े की तरफ या जिस मफरूज़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अभी उसको ख़ासा वक्त पड़ा है। आप अगस्त की बात कर रहे हैं। बाकी ये रहा कि उसूली तौर पे उनके बच्चों को बिल्कुल अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने का हक़ हासिल है। जिस तरह आपने बहुत सी मिसालें दी हैं कि माजी में होता रहा है, तो वाई नॉट में इमरान खान साहब के बच्चे क्यों ना चलाएं, आएँ, यहाँ की आबो हवा से भी मानूस हों, यहाँ की धूप सहें, यहाँ की गर्मियाँ देखें, यहाँ की बारिशें देखें, अपने मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ हों और तहरीक चलाएं बिल्कुल। और जब तहरीक चलेगी उसके रंग रूप को देखेंगे, उसके असरात को, आसार को देखेंगे कि वो किस नौ की तहरीक है, और उसके हवाले से हम भी उस तहरीक के साथ साथ चलेंगे।
شامل نہ ہو جائے گا عرفان صاحب تحریک میں. ایک بات. دوسری بات ابھی فواد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنا آپ کی گورنمنٹ کے بس کی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ہائی پروفائل فیملی کے ہیں, گولڈ سمتھ فیملی یہاں کی, کہ ان کو گرفتار کرنا ایسی ہے جیسے کہ آپ کنگ کے خاندان کے کسی بندے کو گرفتار کر لیں. تو یہ خدشہ ہوگا اگر وہ دونوں آتے ہیں ادھر, آپ لوگوں کے لیے گرفتار کرنا مشکل ہو جائے گا, ان کو فری ہینڈ ملے گا والد صاحب کے لیے تحریک چلانا؟ دیکھیں, ہمارا کوئی ارادہ پہلے سے کسی کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, گرفتار حکومتیں نہیں کیا کرتی, گرفتار قانون کیا کرتا ہے, اور قانون کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ خود خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ کوئی یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور کوئی اس کو ہاتھ لگا کے دیکھے اور اس کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے. پتہ نہیں کتنی میلی نگاہیں اب تک اٹھ چکی ہیں, پتہ نہیں کتنے ہاتھ اٹھ چکے ہیں, گرفتار ہو چکے ہیں, 2 سال گزرنے والے ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ ہر روز کوئی ہلچل یہاں پہ ہوتی ہے. کاروبار چمن جو جس طرح روایتی طور پہ چلتا تھا چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ گرفتار ہوں, اللہ نہ کرے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں جو قانون سمجھتا ہے کہ قانون کے دائرے میں آتی ہیں اور ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسے دور میں چلی گئی ہے جہاں اس کے پاس اب بیانیہ سازی کی جو اس کی معروف صنعت تھی, اس کی کارخانے کی جو چمنی تھی, اس سے بھی دھواں اٹھنا اب ختم ہو گیا ہے. اب وہ بیانیہ تراشی کے قابل بھی نہیں رہے, اور اس طرح کی باتیں کہ جی فلاں آ رہا ہے, فلاں تحریک چلا رہا ہے, فلاں کو پکڑنا بڑا مشکل ہوگا. میں ان باتوں پہ اب کیا تبصرہ کروں. قانون ہو یا حکومت ہو یا نظام مملکت ہو, وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق چلتا ہے, اور جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. عرفان صاحب, پچھلے دنوں ایک خبر نکلی, اس کو تو افواہی کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل. میں نے تو خیر رانا ثناء اللہ صاحب, پہلے میں نے آپ کو پہلے کال کی تھی, آپ نے فون نہیں اٹھایا. یہ لاسٹ تھرسڈے کی بات ہے, آپ بزی ہوں گے. پھر میں نے کہا کہ اور کس کو بات کروں, کس سے جو بڑے قریب ہوں میاں صاحب کے, تو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ہی بات کی, تو وہ پروگرام میں آگے انہوں نے تردید بھی کر دی. تو اس طرح کی خبریں اٹھ رہی ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے بلا وجہ کی خبریں اٹھ رہی ہیں کہ جی شاید کوئی ایسی ترمیم آ رہی ہے جس کے بعد وہ طویل علالت میں چلے جائیں گے باہر. آپ ان چیزوں کی سختی تردید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. زرداری صاحب بھی موجود ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ یہ سب کیا صلاحیاں, لیکن میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات تو نہیں, کو ہمارے بڑے سینئر صحافی اس پہ بات کر رہے ہیں اس وقت زرداری صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ. پہلی بات تو یہ ہے کامران, آپ کو بھی ماشاءاللہ ایک خاصا عرصہ ہو چلا ہے اس وادی میں, صحافت کی وادی میں. میرا بھی کچھ تعلق واسطہ رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح قحط سالی ہوتی ہے نا, اس وقت خبروں کے حوالے سے ہم قحط سالی کے موسم سے گزر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ خان صاحب بڑے ان تھے, ان کی خبریں چل رہی ہیں, آج آئے رہائی ہو رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں, اور ان کے حوالے سے ہر روز ہم لمبے لمبے شو کرتے تھے. وہ زمانہ گزر گیا. پھر پاک بھارت جنگ کا ایک معاملہ آ گیا. اس کے بعد ہم اپنی فتح کے حوالے سے بہت سی باتیں خوشیاں مناتے رہے, اور میڈیا پہ بھی ایک ہلچل رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اسرائیل اور ایران کی جنگ, وہ سارے سلسلے چلے. بیچ میں ٹرمپ تھوڑے بہت ہمیں موقع دے دیتے ہیں کہ اس پہ بات کریں. ہم قحط سالی کا شکار ہیں خبروں کے حوالے سے. کوئی چونکہ خبریں آ نہیں رہی, اور ہمیں شام کو بیٹھنا بھی ہے, کچھ بولنا بھی ہے, کچھ کہنا بھی ہے, کچھ قارئین کو بھی, ناظرین کو بھی, تو وہ یہ اس کیفیت میں اس طرح کی خبریں چلتی ہیں. کوئی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بات چیت کسی سطح پہ بھی نہیں چل رہی. میں بڑا کیٹیگریکلی آپ کو بتا رہا ہوں. زرداری صاحب کونا مشق سیاستدان ہیں, بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے آئینی سربراہ کے طور پر اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں. ریاست کو, نظام حکومت کو, نظم کو, ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. پہلی بات. اس کے علاوہ بھی جو میاں صاحب کے اڈیالہ جیل کی, جس میں آپ کا بھی ذکر آیا کہ آپ نے تو ایک خبر کا خیر حوالہ دیا تھا, تو میری بات بھی ہوئی میاں صاحب سے اسی اس خبر کے فوراً بعد, اور میں تردید دی تھی. اگر میری بات نہ بھی ہوتی تو میں, اچھا آپ کی بات, جی ہاں رانا صاحب نے بھی دی اور میں نے بھی دی. مجھے کسی اور چینل نے لیا تھا اور میں نے بڑی واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں. میاں صاحب سے کوئی اس طرح کی بات جو ہے, اچھا آپ کی میاں صاحب سے بات ہوئی, میاں صاحب سے بات ہوئی, کیا بتایا انہوں نے آپ کو اس خبر پہ؟
جی ہاں، میں نے ان سے ذکر کیا تو وہی ہوا ہے کہ جو ہنسی مذاق میں ایک بات کو ٹال دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کی وزاداری کو اس طرح کے طور طریقوں سے نہیں ماپا جانا چاہیے. میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تو خان صاحب کے پاس ہم چل کے گئے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، چودھری نثار ان کے ساتھ تھے. ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی بنی گالہ کے اندر خان صاحب سے، جس کے 4 مہینے بعد وہ پھر آ گئے تھے سڑکوں کے اوپر اور 3 ماہ کا لمبا طویل دھرنا دیا تھا. تو ٹھیک ہے، وہ ایک ان کا ایک جیسچر تھا. اس وقت خان صاحب سے انہیں کیا لینا ہے اور خان صاحب کو انہوں نے کیا دینا ہے کہ وہ چل کے جائیں؟ جو 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے شخص اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سینئر سیاستدان ہے، مدبر سیاستدان ہے، وہ کیا لینے جائے 804 کے پاس؟ کیا دینا ہے اسے یا کیا لینا ہے اس سے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، قانون کے تحت چل رہے ہیں، جرائم ہیں نہیں ہیں، عدالتیں بری کریں، سزائیں دیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور مذاکرات ہونے ہیں تو حکومت سے ہوتے ہیں. میاں صاحب مذاکرات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو مذاکرات کریں. ہر روز پیشکش ہوتی ہے شہباز صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے. تو میاں صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے کہ وہ خان صاحب کو منانے جائیں؟ کس چیز پہ بھائی؟ کوئی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے سرے سے. یعنی یہ وہ ان باتوں میں سے ہے یا ایسے خبر تراشی ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک نیوز نے دی تھی WE نیوز والوں نے، تو میں نے تو اس کی خیر تردید لی تھی. مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اٹ واز انبلیویبل، کیونکہ اس سے بھی بڑھ کر بیسکلی عمران صاحب کی لڑائی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہے نہیں. ان کی جن کے ساتھ لڑائی ہے ان کے ساتھ ہی انہوں نے معاملہ طے کرنا ہے، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا پرسپیکٹو یہ ہے. اچھا سر، یہ تھوڑا بتائیے گا کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کلوز رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. آپ عمران صاحب سے ملنے بھی گئے جس وقت بنی گالہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے. بڑا اچھا یہ ہوتا ہے کہ مخالف سے اوپینین لیا جائے، کیونکہ اس سارے معاملے میں نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور عمران صاحب کی ضد ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. آپ کا اپنا انالیسس بینگ اے پولیٹیکل آرچ رائیول آف عمران خان، آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ آپ عمران خان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے جو کولیگز جیسے رانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران نے بڑی تگڑی جیل کاٹ رہا ہے، بڑی زبردست جیل کاٹ رہا ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا جیل میں بیٹھ کر جب وہ کہہ رہا ہے میں ساری زندگی بھی ادھر رہوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اب پرانے لیڈرز کی طرح، میں باہر نہیں جاؤں گا ملک چھوڑ کے، آپ کا انالیسس کیا ہے عمران پہ؟ کیا آپ اس کو ضدی سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بے عقل مندوں والا کام نہیں کر رہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے وہ باہر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے اس کی پارٹی تدھر بدھر ہے، لیکن وہ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے جیل کے اندر؟ یور اوپینین سر بینگ اے آرچ رائیول. دیکھیے کامران صاحب، جو جیل ہوتی ہے وہ بہرحال جیل ہوتی ہے، اس کی سختیاں ہوتی ہیں. کسی کو کسی بہت ہی آراستہ پیراستہ آرام دہ سہولت والے کمرے میں بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس کمرے سے نہیں نکل سکتے تو مشکل ہوتا ہے. جیل آسان نہیں ہوتی ہے. اور رہی یہ بات کہ خان صاحب بڑی بہادری سے کاٹ رہے ہیں، تو میں نے کسی اور نے بھی پوچھا تھا تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اب خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہیں؟ اگر خان صاحب جیل توڑ نہیں سکتے، جیل سے نکل نہیں سکتے، خان صاحب کے لیے پاکستان کے کروڑوں عوام باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خان صاحب کی آخری کال بھی فیل ہو جاتی ہے، خان صاحب کوئی تحریک اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خان صاحب کسی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ ایسے میں وہ چپ چاپ بیٹھیں اور آپ سے کہہ لیں کہ وہ بہادری سے کاٹ رہے ہیں، بہت دلیری سے کاٹ رہے ہیں، بہت جواں مردی سے کاٹ رہے ہیں. کوئی آپشن بتائیں نا کہ جی یہ آپشن تو ہے ان کے سامنے. یہ آپشن ہے کہ وہ یہ کریں تو بنی گالہ چلے جائیں، یہ ہے آپشن ہے کہ وہ آئیں تو باہر آ جائیں. کوئی آپشن نہیں ہے ان کے سامنے. وہ جو آپشنز ہیں ان کو وہ کوئی تحفظ کیے بغیر بار بار تکرار کرتے ہیں کہ مجھے فوج سے بات کرنے دو. فوج نہیں بات کر رہی نا. فوج کا ایک بہت جونیئر رینک کا بھی افسر اگر ان کے پاس چلے جائے یا آس پاس بھی دکھائی دے تو میرا خیال ہے کہ ہلچل مچ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک فنکشن میں علی گوہر صاحب چلے گئے پشاور، تو ہمارے مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو اسی شام انہوں نے ایک طوفان اٹھا دیا کہ ہمارے تو براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. تو کیفیت یہ ہے کہ نہ کوئی دروازہ کھل رہا ہے، نہ کوئی کھڑکی کھل رہی ہے، نہ کوئی روشن دان کھل رہا ہے، نہ کوئی دریچہ کھل رہا ہے. تو میں کمرے میں بیٹھ کے آوزاری کروں یا نمازیں پڑھوں یا چپ چاپ بیٹھا رہوں، وہ بہادری ہے. صحیح عرفان صاحب. تو اور آپ کا انالیسس یہی ہے عمران خان کے بارے میں کہ کوئی وہ آپ نے نہیں بتایا مجھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جیل تو آپشن کوئی نہیں ان کے پاس. مطلب واٹ از یور انالیسس آف ہز مائنڈ؟ ایکچولی آپ کے آج رائیول ہیں، آپ اسٹڈی تو کرتے ہوں گے نا کہ یہ ہمارا رائیول ہے، اس کا بینٹ آف مائنڈ کیا چل رہا ہے؟
یہ کون سی پالیٹکس کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں کوئی پالیٹکس نہیں کر رہے وہ. ان کی پالیٹکس نام کی کوئی چیز، میں نے آج کالم میں بھی لکھا ہے، آپ شاید ملک سے باہر ہوں اور آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، کہ جس دن سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، کامران آپ گن لیجئے کوئی ایک کام بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا جسے سیاسی بصیرت یا سیاسی دانشمندی کہا جائے. قاسم سوری کی رولنگ دیکھ لیں، عارف الوی سے اسمبلی توڑوانا دیکھ لیں، اسمبلی سے استعفے دینے دیکھ لیں، پھر مئی میں ہم نے تشتری میں سجا کے انہیں کہا جی کہ الیکشن کرا لو، کہنے لگے نہیں میں زور بازو سے اسلام آباد آؤں گا اور وہاں اعلان کرواؤں گا. وہ 25 مئی کو آئے اور وہ اعلان بھی نہ ہوا. وہ سارا ایک تقریر لکھی ہوئی رہ گئی شہباز شریف کی، جب انہوں نے پڑھنا تھا اور حکومت ختم کرنی تھی اور الیکشن کی طرف جانا تھا، وہ موقع انہوں نے ضائع کیا. پھر 9 مئی کیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا، اور آج تک وہ سیاسی حکمت عملی سے کام نہیں لے رہے. اب دیکھیں جو اسیران لاہور کا خط آیا ہے، کوٹ لکھپت جیل کے 5 اسیروں کا خط آیا ہے، اس خط میں انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا ہے کہ جی ہمارے پاس پنکھا نہیں ہے یا ہماری مشکلات ہیں، کوئی چیز نہیں مانگی، کوئی مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے بات چیت کرو سیاسی قوتوں کے ساتھ. ایک بات بتائیے، عمران نے کو مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ عمران نے کو مطالبہ کیا، دوسرا یہ کہ سیاسی مذاکرات آپ کے ساتھ اگر کیے جائیں تو لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران کی ہے. آپ کے پاس یہ مینڈیٹ بھی ہے کہ کوئی سبسٹینشل مذاکرات عمران کے حوالے سے کر سکیں. بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے سبسٹینشل مذاکرات کی داغ بیل ڈال دی تھی. وہ جب انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، اسپیکر کے پاس گئے، وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، آپ یقین مانیے اس کمیٹی میں ہم لوگ نہیں تھے، یعنی پی ایم ایل این نہیں تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا تگڑا ایک وفد موجود تھا، باقی جماعتیں موجود تھیں. ہم نے سبسٹینشل ان کی جو ڈیمانڈز تھیں اس کے جواب میں ایک مسودہ تیار کر لیا تھا، اور ہم جس دن وہ مسودہ ان کے سامنے رکھنے والے تھے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بائیکاٹ کر کے چلے گئے جی کہ ہم نے کچھ لینا دینا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نکیل ہے نا فیصلوں کی، وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے. پارٹی کچھ بھی کہتی رہے، کوٹ لکھپت کے اندر جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پارلیمنٹ میں ہوتا ہوں کامران، پارلیمنٹیرین سے ملتا ہوں، اگر آپ الگ کر کے ایک سے پوچھیں نا تو 90% پارلیمنٹیرین جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈور کھلنا چاہیے، کوئی مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی مل بیٹھنا چاہیے. لیکن وہ کوئی بھی اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے، کوئی کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے جی کہ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. اب وہ 5 اسیروں کا خط تھا، ایک بہت بڑا اکٹھ ہوا، اس خط کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی ریئیکشن ہی نہیں آیا. اور ریئیکشن کتنا آیا؟ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان کہ جی ہم تو 10 محرم کے بعد تحریک چلانے جا رہے ہیں. اب باقی لوگ کیا کریں؟ تو فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ ایک شخص کی افتاد تباہ سے پھوٹ رہے ہیں. وہ پارٹی کے لیول سے یا پارٹی کے سمپتھائزرز کے لیول سے یا پارٹی کی کسی جو فارمل مجلس ہے اس سے نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو ان کو ویٹو کر دیا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب دانشمندی کا یا سیاسی بصیرت کا یا ایک زیرک سیاستدان ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. رائٹ. عرفان صاحب، ایک سوال رہ گیا جو بریک کے بعد آپ سے آگے کروں گا، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا 27ویں ترمیم کے اندر پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کی تجویز ہے. ایک بریک کے بعد یہ عرفان صاحب سے اور 27ویں ترمیم میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. عرفان صاحب، پروگرام کا وقت تو آلموسٹ ختم ہو گیا، لیکن بس ایک سوال رہ گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کی تجویز ہے. سر ایسا کچھ ہے؟ کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کہاں سے لے آیا؟ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ خلا ہے اور خلا میں ایک خبر چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے 26 ترمیم ہو چکی ہیں، جو بھی آئندہ ترمیم ہونی ہے، چاہے آج ہو یا کل ہو یا 6 مہینے بعد ہو، وہ 27ویں ہوگی. لیکن 27ویں ترمیم کیا ہونے جا رہی ہے، کیا اس پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہیں، کیا اس کا کوئی ناک ٹکشا بن رہا ہے، ایسی کوئی بات میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. عرفان صاحب، یہ آپ نے پتے کی بات کہی کہ خبریں جو ہے نا وہ بڑی ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم خبریں ختم ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ بھی صحافت میں رہے، آپ کے دور پہ بھی اتار چڑھاؤ آتا تھا، یہاں پہ اتار چڑھاؤ ہم اس کو برقرار رکھیں گے. بہت شکریہ. عرفان صدیقی صاحب موجود تھے، اس سے پہلے فواز صاحب کے بھی ویوز آپ سن چکے. کل تک دیجیے اجازت.